بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پانی سے متعلق احکام ذکر کیے تھے کہ کون سا پانی کب ناپاک ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ناپاکی دور کرنے کے طریقے یعنی پاکی حاصل کرنے کے طریقے ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کو پاکی حاصل کرنے کے 20 طریقے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے غسل۔ غسل کے معنی آتے ہیں دھونا۔ دھونا دو طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے، ایک پانی سے اور ایک ہر ایسی بہنے والی چیز جو پاک ہو اور نجاست کو نکال دینے کی، اکھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، ایسی چیز سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ مگر یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سی پاکی پانی سے حاصل ہوگی اور کون سی پاکی پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی اس نجاست کو کہتے ہیں جو نظر آئے، جیسے پیشاب، خون، پاخانہ وغیرہ، اور نجاست حکمی معنوی نجاست کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی، جیسے کسی کا بے وضو ہونا اور جنابت کی حالت میں ہونا، یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے۔ تو نجاست حکمی کی پاکی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ پانی کے علاوہ کوئی اور پاک چیز سے نجاست حکمی نہیں دور کی جا سکتی، یعنی وضو اور غسل پانی ہی سے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ پانی مستعمل نہ ہو، یعنی ایک مرتبہ وضو یا غسل میں استعمال شدہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو نجاست ہے نجاست حقیقی، اس کو دور کرنے کے لیے پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پانی کے علاوہ ہر ایسی چیز جس میں 3 صفت ہو، نمبر 1 بہنے والی ہو، نمبر 2 پاک ہو، اور نمبر 3 نجاست کو نکال دینے والی چیز ہو، تو اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ جیسے گلاب کا پانی ہے، اسی میں تھوک بھی آ جاتا ہے، اسی میں پیٹرول بھی آ جاتا ہے، کہ اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ برخلاف تیل وغیرہ اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ نجاست کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ خود اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ اب ہو کر پاکی حاصل کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں، کیونکہ نجاست 2 طرح کی ہے، ایک ہے نجاست مرئیہ اور دوسرے ہے نجاست غیر مرئیہ۔ نجاست مرئیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو سوکھنے کے بعد بھی نظر آئے، جس کا جسم ہوتا ہے، جیسے پاخانہ ہے اور گوبر ہے وغیرہ۔ اور نجاست غیر مرئیہ جو سوکھنے کے بعد نظر نہ آئے، جیسے پیشاب ہے۔ تو اگر نجاست مرئیہ کو صاف کرنا ہے تو اس کو اتنا دھونا ضروری ہے کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، وہ نجاست ختم ہو جائے۔ اگر مکمل دھونے کے بعد بھی اگر تھوڑا بہت دھبا رہ جائے اور وہ ختم نہ ہوتا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نجاست غیر مرئیہ یعنی وہ نجاست جو سوکھنے کے بعد نظر نہ آئے، جیسے پیشاب وغیرہ، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو 3 مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ نچوڑا جائے، اور اگر ایسی چیز ہو جسے نچوڑا نہ جا سکتا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے اتنی دیر تک کہ قطرے ٹپک جائے، جیسے گادی وغیرہ ہے کہ اس کو ہر بار اتنی دیر تک چھوڑ دیا جائے کہ اس کے پورے قطرے ٹپک جائے، پھر اس کے بعد دوسری بار دھویا جائے، پھر چھوڑ دیا جائے، پھر تیسری بار دھویا جائے، پھر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ 3 مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ نچوڑنا، یہ اس وقت ہے جب مائع قلیل کے اندر دھویا جا رہا ہو کپڑا، لیکن اگر مائع جاری میں یا مائع کثیر میں کپڑا دھویا جا رہا ہے تو پھر ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی دریا میں کپڑا دھل رہا ہے یا مائع جاری ہے، پانی خوب بہہ گیا ہے اور اتنا بہہ گیا ہے کہ ظن غالب ہے کہ وہ ناپاکی دور ہو گئی ہوگی، تو یہاں پر 3 مرتبہ نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ واشنگ مشین میں جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں اس میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ 1 مرتبہ سرف سے دھونے کے بعد دوسری بار میں پانی چالو کر دیا جائے، نیچے سے ڈرین کر دیا جائے تو اوپر سے پانی آئے اور نیچے سے بہنے لگے، تو یہ بھی مائع جاری کے حکم میں ہے۔ تو اتنا پانی بہہ جائے کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے اور صاف پانی آنے لگے تو سمجھو کہ وہ پاک ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے دھو کر پاکی حاصل کرنے کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے مسح۔
مسح کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا. یہ طریقہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جو چیزوں کو جذب نہیں کرتی، جیسے آئینہ ہے، تلوار ہے. تو ایسی چیزوں کو سے یا کسی اور چیز سے بھی پوچھ دیا جائے تو نجاست دور ہو جائے گی. لیکن اگر لوہے پر نقش بنایا ہوا ہے اور وہ چکنا نہیں ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہوگا، پوچھنے سے وہ پاک نہیں ہوگا. تیسرا طریقہ ہے دلک. دلک کا مطلب ہوتا ہے ملنا. یہ ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جس میں جو نجاست کو تھوڑا بہت جذب کرتی ہے، جیسے چمڑے کا موزہ ہے، جیکٹ ہے، اسی طریقے سے گاڑی کی سیٹ ہے. تو اگر اس پر کوئی ایسی نجاست لگی ہے جو مرئی ہے، یعنی سوکھنے کے بعد بھی نظر آتی ہے، جیسے گوبر، پاخانہ، لید وغیرہ، تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کو مٹی سے یا کسی بھی پاک چیز سے اچھی طرح رگڑ دیا جائے کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گی. ہاں اگر غیر مرئی نجاست ہے، یعنی ایسی نجاست جو سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتی جیسے پیشاب وغیرہ، تو ایسی صورت میں پانی سے دھونا ضروری ہوگا، یعنی غسل پر عمل کرنا پڑے گا. اور اگر وہ نجاست غیر مرئی ہے، یعنی ایسی نجاست ہے جو سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتی جیسے پیشاب، تو اس صورت میں پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے. اب اس میں غسل والا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دھونے والا اچھی طریقے سے پانی ڈال دیا جائے، اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ قطرات ٹپک جائے. اور مسح والا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی گیلے کپڑے سے اچھی طریقے سے صاف کر دیا جائے، پھر اس کپڑے کو پانی سے دھو کر دوبارہ اس جگہ لگائے یہاں تک کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے. نمبر 4 فرق. فرق کے معنی آتے ہیں کھرچنا، رگڑنا. اگر منی گاڑھی ہے، غلیظ ہے اور وہ جمی ہوئی ہے تو ناخن سے خرچ دینے سے بھی وہ پاک ہو جائے گی. اور اگر اتنی گاڑھی نہیں ہے تو پھر اس کو پانی سے دھلنا ضروری ہوگا. نمبر 5 لحس. لحس کا مطلب ہوتا ہے چاٹنا. نجاست حقیقی لگی ہے اور اس کو کسی نے چاٹ لیا، شرط یہ ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہو، تو اس سے وہ نجاست بھی دور ہو جائے گی. جیسے دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے قے کر دی اور پھر جو پستان پر دودھ لگا اسے چاٹ لیا اور وہ اس کا اثر ختم ہو گیا تو بھی وہ پاک ہو جائے گی. چھٹا طریقہ ہے نحت. نحت کا مطلب ہوتا ہے تراشنا. کسی ایسی چیز پہ نجاست لگی ہے جس کو ہم تراش سکتے ہیں، جیسے لکڑی پر ہے یا ثابت نمک ہے، تو اس کے اوپر نجاست کا جو حصہ ہے اس کو تراش کے الگ کر لیا جائے تو بھی وہ پاک ہو جائے گا. 7واں طریقہ ہے جفاف، یعنی سوکھ جانے سے. زمین سوکھ جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے، یعنی زمین پر نجاست گرے اور زمین سوکھ جائے، نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں تیمم نہیں کر سکتے. اور زمین کے حکم میں ہے وہ ساری چیزیں جو زمین سے متصل ہوں، جیسے زمین سے پر بنی ہوئی عمارت، اس پر جو چھت بنی ہے، دیوار لگی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ سوکھ جائے تو پاک ہو جائے گی. رہی بات اس پتھر کی جو زمین سے الگ ہو، زمین سے علیحدہ ہو، جیسے پتھر سے کوئی چیز بنا لی جاتی ہے، تو یہ پتھر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ جو نجاست کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو ایسا پتھر سوکھ جائے تو پاک ہو جائے گا، یعنی یہ زمین کے حکم میں. دوسرا وہ پتھر جو چکنا ہے اور زمین اور نجاست کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ایسے پتھر کو پانی سے دھونا ضروری ہوگا. زمین کو پاک کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ زمین کو جہاں نجاست لگی ہے اتنا حصہ کھود کر اور اتنی مٹی وہاں سے ہٹا کر پھینک دی جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین کا اتنا حصہ کھود کر اوپر کا حصہ نیچے کر دیا جائے، نیچے کا اوپر کر دیا جائے، تو اس طریقے سے ناپاک حصہ نیچے چلا جائے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین اگر نرم ہے اور پانی اس میں جذب ہوتا ہے تو اوپر سے پانی بہا دیا جائے. جب پانی جذب ہو جائے گا تو زمین پاک ہو جائے گی. اور اگر زمین سخت ہو، پانی جذب نہ کرے، جیسے آج کل سیمنٹڈ فرش ہوتے ہیں، ٹائلز ہوتی ہیں، تو اوپر سے اس کو پانی ڈال دیا جائے اور وہاں سے وائپر سے اسے صاف کر دیا جائے تو بھی پاکی حاصل ہو جائے گی. تو غرض ہے کہ زمین
सूख जाए तो भी पाक हो जाती है, और उसको इसके अलावा भी पाक करने के ये तरीक़े हैं। 8वां तरीका है इहराक। इहराक के माने आते हैं जलाना, यानी किसी चीज़ को आग में इतना जला दिया जाए कि उसकी वजह से उसकी नजासत का असर ज़ाइल हो जाए या उसकी माहियत बदल जाए, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ पाक हो जाती है। जैसे गोबर जल कर राख हो जाए, पाखाना जल कर राख हो जाए तो वो पाक हो जाएगा। इसी तरीके से नापाक मिट्टी, उससे कोई खिलौना बर्तन बना लिया गया तो वो भी पाक कहलाएगा। नंबर 9 इस्तिहाला। इस्तिहाला का मतलब होता है इनकलाब माहियत, माहियत बदल जाए। जैसे किसी मटके में शराब रखी है, शराब नापाक होती है, और वो शराब सिरका बन जाए तो ऐसी सूरत में वो पाक हो जाएगी। या मशहूर मिसाल है, गधा नमक के कान में गिर जाए और नमक बन जाए तो उस पर नमक होगा। इसी तरीके से खेतों में जो नजासतें आती हैं और उससे खेतियां सैराब होती हैं और उससे फिर खेती उगती है, तो उस फसल को खाने में कोई हरज नहीं है, वो फसल पाक कहलाएगी, इसलिए कि माहियत बदल चुकी है। 10वां तरीका है दिबागत। अगर जानवर को गैर शरई तरीके पर ज़बह किया गया है या जानवर अज खुद मर गया है, तो चूँकि मुर्दार नापाक होता है इसलिए उसकी खाल भी नापाक है, तो उसके खाल को पाक कर लिया जाए, चाहे वो केमिकल से पाक किया जाए या सुखा के पाक किया जाए या किसी और तरीके से दबागत दे दी जाए, खा वो धूप के ज़रिए दबागत दी जाए सुखाकर या केमिकल लगा के, नमक वगैरह लगा के या किसी और तरीके से, तो दबागत देने से वो खाल पाक हो जाएगी, सिवाय खिंजीर की खाल के, क्योंकि खिंजीर नजिसुलैन है, और सिवाय इंसान की खाल के। वीडियो चूँकि तवील हो जा रही है इसलिए इस सिलसिले को यहीं मौकूफ़ करते हैं और बकिया 10 तरीके अगले वीडियो में ज़िक्र करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।